اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب دیکھنے اور سننے والے سب دوستوں کو اور سب لوگوں کو السلام علیکم۔ یہ آج میرا پہلا پروگرام ہے اور میں فارینہ سعدیہ اس پروگرام کی ہوسٹ کہہ لیں، میزبان کہہ لیں، اور گلوبل وائس کے نام سے یہ پروگرام میں کر رہی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں یہ پروگرام جو کہ میرا پہلا پروگرام ہے اس کو کچھ نہ کچھ بہتر انداز میں کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گی۔ میرے آج کے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ افغانستان کی لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ہے۔ افغانستان کی صورتحال میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ عالمی طاقتیں، چاہے ان کا تعلق افغان اور طالبان کے ساتھ اچھا رہا ہے یا درمیانہ رہا ہے یا بہت برا رہا ہے، ایک وہ کیا چاہ رہی ہیں، عالمی طاقتیں کیا کہہ رہی ہیں، وہ کیا چاہ رہی ہیں، وہاں کے عوام کیا کہہ رہے ہیں، ان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اور ایک جو ہے طالبان کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ افغانستان کی کتنے فیصد عوام طالبان کے ساتھ ہے اور کتنے فیصد عوام جو ہے وہ ان کی پچھلی 20 سالہ حکومتیں جو کہ امریکہ یا کسی اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کے طالبان کے ساتھ ایک جنگ کی صورتحال سے دوچار تھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا، یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ افغانستان اور طالبان کے ساتھ اس وقت جو ہے ان کے ہمسایہ ممالک جن میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، کچھ اور ممالک ہیں، وہ کس طرح سے اس بدلتی ہوئی صورتحال میں آگے بڑھتے ہیں، اور افغانستان اور ان کی آنے والی نئی حکومت کے ساتھ وہ کس طرح سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گی کہ ایز اے پاکستانی جرنلسٹ سب سے پہلے ہمیں اپنے وطن اور اپنے ملک کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک کیا چاہ رہا ہے، پاکستان کیا کہہ رہا ہے، پاکستان کی حکومت کیا کہہ رہی ہے، پاکستان کے تمام ادارے کیا چاہ رہے ہیں، پاکستان کا سوشل میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا وہ کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے عوام اور تمام شعبہ جات جو ہیں زندگی کے، ان سے متعلقہ لوگ وہ اس صورتحال کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو چیز دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ عام عوام جو ہے وہ تو اندرونی طور پر پاکستان میں اس تمام صورتحال سے بہت خوش ہے۔ ان کی باتیں تو ایسے ہی ہیں کہ دین کی فتح ہوئی ہے، اسلام کی فتح ہوئی ہے، اور طالبان جیت گئے، انہوں نے 20 سال کی لڑائی لڑی، اور امریکہ کے ساتھ یہ ہوا وہی ہوا جو روس کے ساتھ ہوا تھا، امریکہ گھٹنے ٹیک کے جو ہے واپس چلا گیا طالبان کے آگے، یہ ہوا وہ ہوا، امریکہ نے اپنی شکست تسلیم کر دی، اور ان کے جو ہیں سارے بیانات جتنے آ رہے ہیں امریکہ کے، وہ اس طرح سے کہ انہوں نے اپنی شکست ابھی تک بہت بری طریقے سے تسلیم کی ہے۔ ایک تو عام عوام جن سے بھی بات ہوتی ہے، جگہ جگہ ہم گزرتے ہیں، سنتے ہیں، سب لوگ بیٹھے اسی طرح کے موضوعات پہ بات کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ان کا موقف بھی کچھ طالبان اور افغانستان کی اندرونی صورتحال سے اس حساب سے جو ہے لا تعلقی رکھے ہوئے ہے کہ وہ واضح طور پہ دو ٹوک موقف دے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور ان کی تمام جو ہے گورنمنٹ، کہ ہم طالبان کے خلاف نہ اپنے اڈے پاکستان کے دینا پسند کریں گے امریکہ کو، اور نہ ہی کسی اور جو ہے ملک کو جو کہ کسی بھی طرح سے ہمارے اڈے استعمال کر کے ان پر بمبارمنٹ کرے، یا جس طرح پہلے 20 سال ہوتا رہا ہے، امریکہ نے بہت سے پاکستانی اڈے بھی استعمال کیے اور بھی جگہوں کے اڈے استعمال کیے، اور انہوں نے طالبان پہ بمبارمنٹ کی، اور انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے خون ریزی کی، لیکن ان کو اس کا کوئی بھی صلہ ملا نہیں۔ وہ بس یہی ہوا کہ حملے کیے، بندے مارے، خون گرایا، اور اس طرح کے کام کر کے یہاں سے وہ گھٹنے ٹیک کے چلے گئے۔ اور اب ان کو اس طرح کے بیان آ رہے ہیں کہ ہم اپنے ڈالر ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی فوج کو یہاں پر ویسٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنا اسلحہ برباد نہیں کرنا چاہتے۔ اب ان کے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، امریکہ کے، ان کے اتحادیوں کے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں،
اور وہاں پر شدید گرمی کا موسم بھی جو ہے وہ بھی جو ہے ان امریکہ اور اس طرح کے ممالک کے لوگوں کے لیے وہ بھی یہاں پہ گزارنا اور سخت جو ہے وہاں کی زندگی پہاڑی علاقوں پر مشکل راستوں میں اور اس طرح کے جگہوں پہ رہنا اور وہاں پر ایک جنگجو آنا لڑائی لڑنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امریکہ جو ہے یہ کر گیا ہے، یہ کوئی اور دوسرا ملک اس طرح کی لڑائی کرنے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ جیسے روس نے کیا اور اس کا جو حال ہوا، اب امریکہ نے کیا، وہ بھی 20 سال کے بعد اب اپنے گھٹنے جو ہے ٹیک کے چلا گیا۔ اور اب جو ہے وہ طالبان کے بارے میں جو ہے انہوں نے اس طرح کے بیان دیے کہ اشرف غنی کو بھی اب چھوڑ دینی چاہیے حکومت، وہ بھی چلا گیا امریکہ کے بیانات سے اور دوسرے لوگوں کے بیانات سے۔ ڈرا تو وہ پہلے ہی بہت ہوا تھا، پھر وہ چھوڑ کے چلا گیا اپنی صورتحال ساری دیکھ کے، طالبان کے حملوں کو اور ان کے پورے ملک پہ کنٹرول کو دیکھ کے اشرف غنی بھی بہت ہی بری صورتحال سے افغانستان سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک تو یہ عالمی طاقتوں کا موقف تھوڑا سامنے آیا اور پاکستان کا موقف، پاکستان نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک، ارد گرد خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر چلیں گے اور افغانستان کے ساتھ مستقبل میں وہ کریں گے جیسے کہ باقی ہمارے ہمسایہ ممالک اور ہمارے خطے کے ممالک جو ان کے ساتھ جس قسم کا تعلق رکھنا چاہیں گے، جن حدود میں تعلق رکھنا چاہیں گے، ہم بھی تقریباً وہی اپنا فیصلہ کریں گے اور اسی راستے کو اپنائیں گے۔ اور اڈے بالکل نہیں دینے، یہ بات بار بار عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت کچھ بھی ہو جائے اپنے اڈے کسی بھی ملک کے خلاف جنگجوانہ لڑائی یا مار دھاڑ اور قتل و غارت کے لیے استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ اب ایک اور پہلو سے بات ہوگی کہ طالبان کیا چاہتے ہیں۔ طالبان کیا چاہتے ہیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ ان کے لیے اتنی 20 سال کی تھکا دینے والی لڑائی، اور اب موسم تو تھوڑا سا طالبان کے حق میں ہے، نہ بہت گرمی ہے نہ بہت سردی ہے، درمیانہ موسم ہے۔ طالبان بھی اب درمیانی ہی بات کر رہے ہیں کیونکہ مستقبل کا تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، یہ ابھی کچھ بھی نہیں پتہ۔ وہاں تھوڑی بہت لڑائی بڑھائی والی صورتحال اگر افغانستان میں بن گئی، کچھ جو ہے امریکہ کے چاہنے والے عوام اور کچھ لوگ جو وہاں بچ گئے ہیں، وہاں ابھی موجود ہیں، وہ اور طالبان پھر تھوڑا بہت لڑ بھڑ شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، تھوڑی مار دھاڑ شروع ہو گئی، تو کوئی پتہ نہیں پھر سے بیان آنے شروع ہو جائیں، اب پھر ہم آ رہے ہیں، پھر مزاحد داغیں گے، پھر یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے۔ لیکن طالبان جو ہیں اب پر امید نظر آتے ہیں، ان کے بیانات جو ہیں وہ تھوڑے سے پر امید ہیں۔ طالبان کے ترجمان جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی 1-2 روز پہلے کی ہے اور انہوں نے یہی بتایا ہے، ذبیح اللہ نام ہے ان کا، ترجمان طالبان ذبیح اللہ نے یہ کہا کہ ہم تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہیں، ہم ہمارے روس اور چین اور پاکستان کے ساتھ بہت اچھے ہمارے تعلقات رہے ہیں اور ہمیں ان سے اچھی امیدیں ہیں۔ طالبان نے اچھی امیدیں ظاہر کرتے ہوئے امید جو ہے انہوں نے لگا لی ہے اپنی ہمسایہ ممالک کے ساتھ، اور بحیثیت مسلمان بھی جو ہے ان کے ہمسایہ ممالک میں پاکستان سب سے جو ہے بیسٹ ہے، عالمی طاقت بھی ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے۔ تو انہوں نے اور پاکستان نے بار بار امریکہ کو اڈے نہ دینے کی بات کر کے پاکستان نے طالبان کے حوصلے بڑھا دیے ہیں۔ تو اس وجہ سے بے شک پاکستانی گورنمنٹ ابھی بہت بڑھ چڑھ کر طالبان کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھا رہی اور طالبان کے حوالے سے جو ہے ابھی بہت خاموش اور آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھا رہی ہے اپنی بات چیت میں، اپنے بیانات میں اور عملی طور پر بھی، کیونکہ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ گورنمنٹ جو ہے ظاہری بات ہے کوئی ایک دم سے بڑھ چڑھ کر ایک دم سے طالبان کے اوپر اپنے جو ہے ایسے بیانات دینا شروع کر دے اور ایک دم سے طالبان کرنا شروع کر دے، تو یہ نہ ہو کہ جو طالبان کے دشمن تھے 20 سالہ وہ ایک دم سے پاکستان کے بھی دشمن ہو جائے اور یہاں پر بھی بہت ایک پیچیدہ صورتحال ہو جائے شروع۔ تو پاکستان کی گورنمنٹ تو بہت سمجھ بوجھ کے بہت اچھے بیانات دے رہی ہے اور بہت سمجھ بوجھ کے سے فیصلے لے رہی ہے اور سٹیپس لے رہی ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے
اس نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، اور کرونا کے چیلنجز کے ساتھ ساتھ پچھلے 3 سالہ دور میں عمران خان جو ہیں ان کے ابھی آج ہی تقریباً ان کے جو ہیں 3 سالہ دور حکومت پورا ہوا ہے، مکمل ہوا ہے، اور چوتھے سال کے دور حکومت میں وہ داخل ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سے انہوں نے جو سٹیپس لیے ہیں پچھلے 3 سالہ دور میں اپنے ہمسایہ ممالک کے حوالے سے، خصوصاً افغانستان کے حوالے سے، وہ بہت ہی سمجھ بوجھ والے اور بہت ہی عقل مندی والے ہیں۔ طالبان نے جو ہے اپنے خواتین کے حوالے سے وہاں کی، اور صحافیوں کے حوالے سے، وہاں موجود سفیروں کے حوالے سے، سفارت خانوں کے حوالے سے، ہمسایہ ممالک کے حوالے سے، منشیات کے حوالے سے، منشیات کی کاشت کے حوالے سے، یا وہاں پہ ان کے اوپر بہت بڑا الزام آتا ہے کہ منشیات یہاں سے بہت دوسرے ملکوں میں سپلائی ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی بہت سے انہوں نے مثبت بیانات دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک اچھی حکومت چلائیں گے، اور اچھی حکومت جو ہے وہ لے کر چلیں گے، جو کہ ایک ہوگی تو دینی حکومت۔ ظاہری بات ہے وہ تھوڑے کچھ زیادہ ہی دینی ہے آج کل کے زمانے کے حساب سے، جس طرف دنیا جا رہی ہے، جو مسلمانوں کا اس وقت گلوبل ویلیج میں، اور جو ایک بہت ہی زیادہ وہ کیا کہنا چاہیے، بدلتا ہوا زمانہ کہہ لیں، بدلتے ہوئے زمانے کی صورتحال میں طالبان افغانستان ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں دین اسلام پر تھوڑا سا اپنے اقدار اور ثقافت کو حاوی کرتے ہوئے بہت سختی کے ساتھ عمل کرنے کی پوری کوشش کی بھی جاتی ہے اور کروائی بھی جاتی ہے۔ بہرحال طالبان نے ابھی بیانات تو بہت اچھے دیے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم اچھے طریقے سے چلیں گے، ہم اپنا خون معاف کرتے ہیں، 20 سالہ جو ہمارا بہایا گیا ہے ہم سارا خون معاف کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 20 سال میں جن جن عالمی طاقتوں نے، اور جن جن ہمارے ہمسایہ ممالک نے، جن جن بھی دنیا بھر کے لوگوں نے افغانوں کا اور افغان طالبان کا خون بہایا ہے، وہاں جو نقصان کیا ہے، ہم سب کچھ معاف کرتے ہیں، اور معاف کر کے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال آج کے پروگرام میں ڈسکس ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں یقیناً اخباروں میں بھی سب پڑھتے ہیں، صورتحال کے بارے میں لوگ بھی ان کو نو ہاؤ رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ چلے میں نے بھی ایک ریویو دیا تاکہ جو ہے میرا پروگرام دیکھنے والے بھی اس حوالے سے تھوڑا جان جائیں کہ آج کل اس موضوع پہ، افغانستان کے موضوع پہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کا کیا، پاکستان کے ہمسایہ ممالک کا کیا موقف ہے، عالمی طاقتوں کا کیا موقف ہے، طالبان کا کیا موقف ہے، اور عام لوگ جو رہنے والے ہیں ان ممالک میں ان کا کیا موقف ہے۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔